بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اخبار ہے یوریشیا اور اس نے کل کی خبر میں ایک عالمی جنگ کا نقشہ کھینچا ہے 2021 کے حوالے سے۔ وہ اس نقشے کے اوپر بات کرتا ہے اور مجھے اس بات کی صرف خوشی ہے کہ جو میں نے آپ کو ویڈیوز دی اس کی تصدیق ہے اس کے اندر، اور اس خبر کو میں ہمیشہ کی طرح ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس اخبار کا وہ کالم پڑھ سکیں، وہ حصہ پڑھ سکیں۔ جن لوگوں کو یہ اعتراض آج بھی ہے کہ وہ ہمیں خبر وہاں سے پھر ملتی نہیں ہے، تو میں اضافہ کر رہا ہوں اس بات میں کہ جن لوگوں کو ڈسکرپشن باکس کا نہیں پتہ، میں اپنے فرسٹ کمنٹ کے اندر جو کہ پن ہوا ہوگا، آپ میرے فرسٹ کمنٹ سے بھی اب اس لنک کو لے سکیں گے تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے کہ آپ نے پھر شیئر کچھ نہیں کیا، تو آپ میرے کمنٹ سے لے لیں گے۔ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، اور ویڈیو انتہائی سینسٹیو ہے اور غور طلب ہے، آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے صورتحال آج ہے کیا بن گئی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے کتنے قریب آ چکا ہے۔ یہ بہت پیارا نقشہ کھینچتا ہے، اس سے مراد یہ کہ بہت کلیئر نقشہ کھینچتا ہے، بہت ہی کلیئر کٹ بتا رہا ہے، کوئی اس میں سائیڈ نہیں لی گئی، جو کچھ ہے گراؤنڈ کے اوپر بالکل سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وہ دیکھا، ایک سپیل چلا جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پلان اے ہے اور پلان بی بعد میں آئے گا، تو یہ پلان اے کے اندر ہی صحیح، لیکن 4-5 ملک آپ نے دیکھ لیے کہ جو ہو گئے۔ اور اب جو خبر اس نے دی ہے، جس کی ہیڈنگ لگائی ہے، وہ یہ شروعات یہاں سے کی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور رکھتا ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سوائے اس بات کے کہ اس کے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے اور وہاں پر خدا نخواستہ اٹیک کیا جائے یا جو بھی طریقہ کار کیا جائے، مگر وہ اس بات کے لیے اپنا نہیں ذکر کر رہا، وہ ذکر کرتا ہے سعودیہ عربیہ کا۔ کہتا ہے کہ پنچ جو ہے وہ میں نے نہیں مارنا، پنچ سعودی عرب مارے گا۔ اس معاملے میں شروعات کہہ لیں یا ڈنٹ کہہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سعودیہ عرب سے ڈلوائیں گے۔ اب دیکھیں، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور ہم لوگ آپ کو رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، پورا سال یہی کام ہمارا جاری رہا، آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہے۔ وہ ٹائم آ گیا تھا کہ جس کی خبر تو میں نے بھی بریک نہیں کی تھی، ہاں میں بھی یہیں سے لے کر بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم آ گیا تھا کہ جب سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اور یو اے ای مل کر قطر پہ حملہ کرنے جا رہے تھے، اور وہ بالکل تیار ہو گئے تھے جنگ کے لیے، بالکل فل فلیج جب تیار ہوئے تو ٹرمپ کا بہت بڑا نو آیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے قطر پہ حملہ کیا تو پھر میں آپ لوگوں کو بچا نہیں پاؤں گا، پھر اس کا ری ایکشن ہوگا۔ اور وہ ری ایکشن ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب خاص طور پہ امریکہ کے پرمیشن کے بغیر یہ قدم نہ اٹھاتا، اور وہ چیز ٹل گئی۔ لیکن آج کا ماحول میں آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ایک G20 کا ماحول بنتا ہے، اور اس G20 کے ماحول کے اندر جو ہے شاہ سلمان جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں ترکی سے، اور ترکی سے بات کرتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اب اس ماحول کو سامنے رکھیے جب وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور وہاں نظر رکھیے کہ جب انہوں نے ان کی مصنوعات کا بوائیکاٹ کیا اپنے ملک کے اندر، وہ ایک الگ کہانی ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ تو وہیں پر جو ہے انہوں نے قطر کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مصر کے اندر بھی ایک بہت بڑا حصہ اس کا آپ نے دیکھا، اور اب اس کا دوبارہ دوسرا حصہ بھی ہو رہا ہے، تعلقات کی بحالی، یہ بھی امریکہ کے آرڈر کے اوپر ہی ہو رہا ہے۔ اب جب اخبار نقشہ کھینچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سعودیہ عربیہ، امریکہ، اسرائیل اور بھارت اب وہ تقریباً جو ہیں وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت پہلے تیار نہیں تھا، اس نے کہا کہ میرے وہاں پر مفادات ہیں، لیکن اب چونکہ اس کو چاہ بہار سے نکال دیا گیا، یا وہ نکل گیا ہے، خود نکل گیا ہے اپنی مرضی سے، تو وہ اب اس کے اندر اپنی زمین اور اپنی معاونت جو ہے وہ دینے کو تیار ہو گیا ہے، یعنی کہ اب ایران کے خلاف جو ہے وہ بھارت کی زمین استعمال ہوگی، اور اس کے مفادات اب وہاں نہیں رہے۔ اس معاملے میں جو سب سے خطرناک نیوز جو آج کی ہے وہ میں اگر آپ سے شیئر کروں تو وہ بہت سارے میڈیاز، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کور کر رہے ہیں، میں نے جیو پر بھی اس کو پڑھا ہے، آپ بھی آج کے جیو سے اس کو لے سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جوہری آبدوز جو ہے وہ جو فائر کرتی ہے، جوہری آبدوز وہ پورے آن دا وے اس راستے سے ہوتی ہوئی اس نے اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے، اور خدا نخواستہ اس کا یہاں پر آنا ہی خطرناک ہے، یعنی کہ اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ اگر ہم کوئی جنگ سوچتے بھی ہیں
تو اس کے اندر ہم جوہری معاملے کو تو نہیں سوچتے تھے، لیکن اب چونکہ امریکہ نے جوہری آبدوز بھیج دی ہے تو اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ نام بھی اس نے ایران کا ہی لیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر، دنیا کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے. یہ معاملہ ایران کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، مگر جوہری حملہ آف کورس. آگے یہ اخبار کور کرتا ہے کہ اسرائیل انڈیا یونان کو یعنی کہ گریس کو سپورٹ کر رہا ہے ترکی کے خلاف، جبکہ دوسری طرف جو ہے ایران کے خلاف سعودی عرب اور اسرائیل نے بھی اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے، اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے سوچ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اس ایسپیکٹ کو دکھاتا ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار ہیں، 100% جنگ کے لیے تیار ہیں بھارت کے ساتھ. اگر یہ 2 فرنٹ وار ہوتا ہے تو اس میں کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان اور چین فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو ایک ساتھ کرنا ہے. یہ اخبار یوریشیا بول رہا ہے. امریکہ اور چین بھی، یہ اخبار کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ اور چین بھی ایک دوسرے کے اندر سینگ میں سینگ دیے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں. اور دوسری طرف امریکہ تائیوان کو بھی اسلحہ فراہم کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے چین کے ساتھ تو تائیوان بھی اس پر حملہ کرے، اس کی یہ کنڈیشن ہے. آگے یہ ایک راز کھلتا ہے اخباروں، کہتے ہیں کہ حوثی باغی اتنے اسٹرانگ کیسے ہیں. حوثی باغی جو ہیں یہ یمن کے باغی ہیں جنہوں نے اقتدار قبضہ کیا ہے اور سعودی عرب کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، بہت زیادہ مسائل کھڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کل یہ نہ ہو کہ دنیا سوچتی ہے کہ یہ سارا کا سارا کیا دھرا جو ہے یہ ایران کا ہے، اور ایران کلیم بھی کر دیتا ہے. ایران جو ہے وہ کلیم بھی کرتا ہے کہ جی میں نے سب سپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹر آئے اور وہ اپنی رپورٹ جمع کروائے یا آج کے بارے میں بات کر رہا ہو 5 سال بعد 10 سال بعد کہ جناب والا یہ ایسا ہی ہے جیسے بلیک واٹر افغانستان میں کارروائی کرتا ہے اور اس کو داعش قبول کرتا ہے، جبکہ داعش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے اسی طریقے سے آپ سنتے ہیں کہ ایران قبول کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پس پردہ جو ہے بہت بڑے چانسز ہیں کہ اسرائیل خود ہے، یعنی کہ حوثی باغی کے پیچھے. یہ یوریشیا کور کرتا ہے. اس کے بعد جو اسرائیل کے سعودی عرب کے ہاتھوں پاکستان کو ڈیمیج دینے کی بات اس نے کی ہے، تو وہ کیا کیا کی ہے، جو پاسبلٹیز بتائی ہیں لکھنے والے نے. وہ کہتا ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے یعنی کہ محمد بن سلمان کے تھرو بات ہو رہی ہے ساری، وہ کہتے ہیں کہ اس محمد بن سلمان جو ہیں پاکستان کی افرادی قوت کے اوپر پابندی خدا نہ خواستہ لگا سکتے ہیں. یہ آپشن ہے، یہ آپشنز ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا لگانے جا رہے ہیں، اس کو صرف آپشن مانیے گا. اخبار بھی کہہ رہا ہے کہ اٹس آپشن. افرادی قوت پر پابندی لگ سکتی ہے، یہ ایک ویک پوائنٹ کہہ لیں آپ اس کو، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک جھٹکا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایسا ہو سکتا ہے. اور OIC جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ جاری کر سکتی ہے کہ وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ مانتی ہے. پریشر کے طور پر اگر کارڈ سیکنڈ نمبر پہ ڈالا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی وہ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے جس کا متنازع علاقے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جو پاکستان کا پرماننٹ ایریا شروع سے، جس کے اوپر کبھی تنازع رہا ہی نہیں ہے، مگر آپ ہسٹوریکل دیکھیں تو اس پر تو کبھی بات ہوئی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے اور KPK ہے. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہمارا گلگت بلتستان کا علاقہ بھی ہے جس کو متنازع علاقہ ڈکلیئر OIC سے کروایا جائے گا محمد بن سلمان کے تھرو، OIC کے اوپر پریشر ڈال کر، یا آپ کہہ لیں اس کو ایک وہ لکھ کر کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ متنازع علاقہ اس کو ڈکلیئر کر دے گا. اب گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے، ایک تو وہ پرماننٹ پاکستان کا علاقہ ہے، اس کا تنازع سے کیا مسئلہ ہے، وہ تو کشمیر کی بات ہو رہی ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. دوسرا وہ پاکستان کے لیے ایک ہمارے لیے ایک شہرک کی بھی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہاں سے بہت ساری باتوں کے علاوہ یہ وہ واحد علاقہ تو ہے ہمارا جہاں سے CPEC گزرتا ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ صرف ہمارے لیے تو ہمارا جو جسم کا حصہ ہے گلگت بلتستان، وہیں پر چین کے لیے وہ اس کی جو CPEC ہے، جو اس کا راستہ ہے، یعنی کہ آپ کسی کا راستہ اگر آپ بلی کا بھی راستہ روکیں گے تو بلی بھی حملہ کر دیتی ہے، یہاں تو آپ چین کا راستہ روکنے کی بات کر رہے ہیں. تو چین کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی معاملات پیدا ہوتے ہیں تو بہت بڑے چانسز ہیں کہ چین جو ہے وہ اپنے پیشنس کھو دے. اور اگر چین اپنے پیشنس کھو دیتا ہے تو چین کتنی طاقت سے یہ جواب دے گا امریکہ کو، کتنے خطرناک طریقے سے جواب دے گا بھارت کو، اور پاکستان اپنا کتنا خطرناک ری ایکشن دے گا، جس ری ایکشن سے خوف کھاتا ہے اسرائیل بھی اور خوف کھاتا ہے امریکہ بھی
کتنا خطرناک ریئیکشن ہوگا ان دو نیوکلیر پاورز کا اس حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا ڈرتی تو ہے، اس معاملے سے ڈرتی تو ہے کہ اگر چین کو اور پاکستان کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا. اور اس غصے کا آئیڈیا جو ہے بھارت کو بھی ہے اور سعودی عرب کو بھی ہے اور ہر ایک کو ہے، لیکن وہ پاکستان اور چین کو غصہ نہ آئے تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نوبت یہاں تک نہیں آئے گی اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کا خیال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم کمپائل کر دیں تو جو نقشہ بنتا ہے، اگر پلان فیل ہوتا ہے تو اگر یہ عالمی جنگ کا نقشہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے. لیکن اس کے اندر جوہری ابدوز کہنے کا مطلب ہے کہ صرف عالمی جنگ ہی نہیں بلکہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ تو نہیں، ایک سوال کیا گیا تھا ایک بچے سے کہ آپ عالمی جنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں، عالمی ورلڈ وار 3 کو کس طرح دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں ورلڈ وار 3 کو کس طرح تو نہیں دیکھتا، نہ میں اس بارے میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، لیکن میں ورلڈ وار 4 کو شاخوں کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھتا ہوں، پتھروں کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھتا ہوں. مطلب دنیا اتنی تباہ ہو جائے گی ورلڈ وار 3 میں کہ لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہوں گے، ایک پستول بھی نہیں ہوگی، اتنی دنیا تباہ ہو جائے گی. تو اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ہماری ساری باتیں غلط ہو جائیں اور اس اخبار کی یہ رپورٹ ہی غلط ہو جائے. لیکن بہرحال جو گراؤنڈ پہ ہے وہ بتانا میرا بھی فرض ہے، آپ کو پہنچانا، خوف پھیلانا نہیں میرا مطلب ہے. میرا مطلب آپ کو رپورٹ دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس اخبار کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی جو دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. تصدیق ہو گئی ہے آج ہماری باتوں کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی نالج مل گئی ہوگی. انشاءاللہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور ویڈیو کو شیئر کریں گے. اللہ حافظ.